رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں ارشاد فرمائی۔ ان میں ایک نشانی بھی یہ نہیں کہ وہ کلمے کا انکار کرے گا، وہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ روزہ نہیں رکھے گا، وہ تلاوت قرآن نہیں کرے گا، وہ کسی کا حق مارے گا۔ ان میں سے ایک نشانی بھی نہیں ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں حضور نے فرمائی تو تینوں اس سے الگ ہیں۔ فرمایا جس وقت جھگڑا کرے گا تو گالیاں دے گا، دلیل نہیں دے گا، گواہی نہیں طلب کرے گا، بات سنے گا نہیں کہ سچا کون ہے، حق پہ کون ہے، بکواس کرے گا، پہلی نشانی۔ دوسری حضور نے فرمایا جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اس کی بات سچی نہیں ہوگی، منافق کی نشانی ہے۔ اور تیسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، وعدے پہ پورا نہیں اترے گا، ٹائم آئے گا بات بدل جائے گا، منہ دوسری طرف کر لے گا۔ اس کے ایک منہ میں 2 زبانیں ہوتی ہیں، اپنے مفاد کے لیے اور زبان استعمال کرتا ہے اور اپنے مخالف یا اپنے دوست کے نقصان کے لیے دوسری زبان استعمال کرتا ہے۔ ایک چہرے پہ 2 خول چڑھائے رکھتا ہے، ایک لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، دوسرا لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ اہل کوفہ کا جو کردار ہے میدان کربلا میں وہ اس منافق کا کردار ہے کہ جو زبان دیتا ہے بعد میں مکر جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس سے ہمیں ایک چیز کی سمجھ آتی ہے کہ جو مسلمان کو منع کیا گیا بد عہدی سے، جھوٹ بولنے سے، اور منع کیا گیا کہ وعدہ توڑنا نہیں ہے، اس کے اندر کتنا بڑا سبق ہے۔ ہم جب وعدہ توڑتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی حسین نہیں نا جس کو ہم شہید کروائیں۔ ہم جب وعدہ توڑتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی علی اصغر نہیں نا کہ جس کے گلے پہ تیر چلوائیں۔ ہم جب وعدہ توڑتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی علی اکبر نہیں نا کہ جس کی جو لاش ہے اس کا مسئلہ کیا جائے۔ ہم اپنا کسی اور طریقے سے نقصان کرتے ہیں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا منصب اور جو سب سے بڑی شان حضور کے دشمنوں کو بھی پسند تھی وہ سچ بولنا تھا، صادق اور امین، کہ اللہ کے نبی آپ سچ بولتے ہیں، امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اہل کوفہ نے رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ سبق دیا ہے بد عہدی کر کے کہ لوگوں جو بد عہدی ہے نا یہ چھوٹا سا جرم نہیں ہے، تمہیں محسوس نہیں ہوگا کوفہ والوں کا کیا نقصان ہوا، جو بد عہدی کرتا ہے اس کا کیا نقصان ہوا، ان کا کیا جان گیا۔ نقصان ہوا تو امت رسول کا ہوا، نقصان ہوا تو آل رسول کا ہوا، نقصان ہوا تو اس شخص کا ہوا جس نے زبان پہ یقین کر لیا۔ تو اہل کوفہ کے اس کردار نے زمانے کے اوپر یہ واضح کر دیا کہ جب بندے بد عہدی کرتے ہیں تو بڑے بڑے نقصان قوموں کو اٹھانے پڑتے ہیں، معاشرے کو اٹھانے پڑتے ہیں، انسانیت کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ اور آج اگر ہم بھی اپنے ارد گرد کا ایک مشاہدہ کریں نا دوستوں، میں ممبر پہ بیٹھ کے ایمانداری سے بات کر رہا ہوں، بندے کو بندے پہ اعتماد نہیں رہا، بندے کو بندے کی زبان پہ یقین نہیں رہا، بندے کو بندے کے الفاظ پہ یقین نہیں رہا۔ اس سے بڑھ کر انسان کی بے قدری، بے توقیری اور بے حرمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ بول رہا ہو اور سننے والا کہے کوئی نہیں، ایسے ہی بول رہا ہے۔ بندے کا بولنا، بندے کا کہنا جانور کے بولنے اور کہنے کے برابر ہو چکا ہے۔ جانور کا کہنا بھی کوئی نہیں مانتا، بندے کا کہنا بھی کوئی نہیں مانتا۔ یہ کیفیت اور یہ حالت اب عموماً لوگوں کی بن گئی ہے۔ کوئی 100 میں سے 1 بندہ آپ کو ایسا ملے گا جس کے بارے میں آپ پورے دعوے سے کہہ دیں کہ اگر اس کی زبان سے نکلا ہے نا پھر سچ ہی نکلا ہے، اگر اس بندے نے کہا ہے نا تو پھر ٹھیک ہی کہا ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے نا یہ وعدہ کر رہا ہے بھائی جان وہ جان پہ کھیل جائے گا، وعدہ پورا کرے گا۔ کوئی 1% آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، نہیں تو یہ بات ختم ہو گئی۔ میدان کربلا ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے کہ بد عہدی قوموں کو اجاڑ دیتی ہے، معاشروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اخلاقی جو ساکھ ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں جب کوفہ والوں نے بد عہدی کی تو ایک ضرب المثل بن گئی، ضرب المثل بن گئی عربی میں۔ وہ کیا ہے؟ کوفی لا یوفی، یہ عربی زبان کی ضرب المثل ہے۔ کوفی لا یوفی یعنی کوفی کبھی وفا ہی نہیں کر سکتا۔ آپ نے جہاں بے وفا کا نام لینا ہو وہاں پہ کوفی کا نام لے دیں، آپ نے جہاں کسی بے وفا علاقے کا نام لینا ہو تو کوفہ کا نام لے دیں۔
آپ نے جہاں کہیں منافق کسی کا نام لینا ہو تو پورے کوفے کے معاشرے کا نام لے دے، بس آپ کا نام لینے سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔